دوستو، کیا آپ حصار کا آسان اور نہایت ہی طاقتور طریقہ جاننا چاہتے ہیں؟ ایسا حصار میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں جو ہر عمل میں کام دے گا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیں۔ آسان وظیفہ چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیعنا یوم الجزا۔ میرے پیارے ناظرین، آسان وظیفہ چینل میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں۔ میں عمر فاروق اظہری۔ اگر آپ نے ہمارا آسان وظیفہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے، اسی ویڈیو کے نیچے دیے گئے ریڈ کلر کے بٹن کو دبائیں اور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ میرے پیارے ناظرین، میں پھر سے حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں حصار کا نہایت ہی آسان اور بہت ہی طاقتور طریقہ لے کر آیا ہوں۔ میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ حصار کیا ہوتا ہے۔ اکثر لوگ حصار کے متعلق جانتے ہیں، لیکن میں پھر بھی آپ کو بتا دوں، حصار کا معنی بندش ہے، یعنی کوئی بھی عامل جب عمل پڑھتا ہے یا وظیفہ کرتے ہیں، خاص طور سے جو جلالی یا جمالی عملیات ہوتے ہیں، تو عامل کو چاہیے کہ وہ حصار کریں۔ حصار کے فائدے یہ ہے کہ اگر آپ حصار کرتے ہیں تو آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات جو عمل ہوتا ہے اس عمل میں رجعت کا ڈر ہوتا ہے یا پھر کوئی بھی ارواح آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، لیکن آپ جیسے ہی حصار کرتے ہیں، دائرہ کے اندر کوئی بھی ارواح نہیں آ سکتا ہے، جس کو ایک طریقے سے بندش کہا جاتا ہے۔ تو میرے پیارے ناظرین، میں آپ کی خدمت میں جو حصار لے کر آیا ہوں یہ صدیوں کا پرانا حصار ہے، کوئی میں نیا طریقہ پیش نہیں کرنے والا ہوں، بہت ہی پرانا اور پاورفل طریقہ ہے۔ آج کل ہم لوگ کوئی بھی عمل شروع کرتے ہیں تو بڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس عمل کے لیے کون سا حصار بہتر ہے، یہ ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں ہم لوگ۔ تو میرے دوستو، میں اپنے تمام ناظرین سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو آپ کو حصار کا طریقہ بتانے والا ہوں یہ ایسا حصار ہے کہ آپ کوئی بھی عمل، چاہے وظیفہ ہو، چاہے جنات، چاہے موکل، چاہے ہمزاد، کوئی بھی عمل پڑھتے ہیں، اگر آپ یہ طریقہ آزماتے ہیں، اس حصار کے اندر کوئی چیز نہیں آ سکتی ہے، نہ ہی عامل کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ میرے دوستو، حصار کا طریقہ ملاحظہ کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ چوک ہو، چاہے پاؤڈر ہو۔ اگر آپ کی کچی زمین ہے تو آپ چاقو کی نوک سے آپ حصار کریں، نہیں تو اگر پکی زمین ہے تو آپ اس جگہ میں پاؤڈر کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر چوک کا استعمال کر سکتے ہیں، یا چاہیں تو آپ اسکیچ پین کے ذریعے سے بھی حصار کر سکتے ہیں۔ حصار کرنے سے پہلے آپ غور کریں کہ جس جگہ میں آپ عمل پڑھ رہے ہیں اس جگہ بیٹھ جائیں، بیٹھ کر یا پھر کھڑے ہو کر سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، جو بھی درود یاد ہو۔ آپ چاہے تو درود ابراہیم بھی پڑھ سکتے ہیں، جو کہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ درود 3 مرتبہ پڑھیں گے، اس کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، جو کہ تیسرے پارہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ پوری آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو سورہ کافرون یعنی قل یا ایھا الکافرون 3 بار مکمل سورہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد یہ سورہ مکمل 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فلق 3 مرتبہ، پھر سورہ ناس 3 مرتبہ، پھر آپ کو درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، جیسے آپ نے پڑھ لیا، اگر آپ کچی زمین پر عمل پڑھ رہے ہیں تو آپ چاقو کے نوک میں دم کریں اور اس کے بعد ایک گول دائرہ بنا دیں۔ اگر آپ فرش میں عمل پڑھ رہے ہیں یا ٹائلز لگا ہوا ہے یا قالین بچھی ہوئی ہے تو ایسے میں چاہے تو اسکیچ پین میں دم کر کے یا چوک میں دم کر کے یا پاؤڈر میں دم کر کے آپ خوب اچھا سا گول دائرہ بنا لیں۔ اب اس کے اندر آپ عمل پڑھیں۔ دوستو، یہ تو حصار کرنے کا طریقہ ہو گیا۔ کچھ لوگ حصار کو ختم کرنے کا طریقہ بھی ڈھونڈتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں، آپ جب عمل سے باہر نکلیں تو حصار کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جیسے ہی باہر نکلیں گے حصار کا کام ختم۔ اگلا دن جب آپ عمل کے لیے بیٹھیں گے تو آپ پھر سے حصار کریں گے۔ یہ تھا بہت ہی آسان اور نہایت ہی پاورفل طریقہ۔ آپ جب بھی کوئی عمل پڑھیں تو ضرور حصار کریں۔ کچھ لوگ ڈرتے ہیں حصار کرنے سے، تو میں آپ کو بتا دوں حصار سے آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل شروع کریں تو اس سے پہلے حصار لازمی کریں۔ میرے پیارے ناظرین، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کریں۔ اب اپنے دوست عمر فاروق اظہری کو دے اجازت، اب اگلے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔